وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نورا من نور اللہ عز وجل۔ اہل بیت عظام، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، صحابہ کرام، اہل بیت کے دشمن پہ لعنت، صحابہ کے دشمن پہ اہل بیت و صحابہ، اہل بیت و صحابہ، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے۔ حضور کے صحابہ بھی شان والے، حضور کے اہل بیت بھی شان والے۔ جو کسی کے بارے میں بات کرتا ہے ہمارے نزدیک وہ خارج ہے اسلام سے، کیونکہ ان کی مثال بھی کہیں نہیں اور ان کی مثال بھی کہیں نہیں ہے، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو آج کی جو محفل ہم نے سجائی ہے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں، تو اس میں نے تھوڑے سے وقت میں آپ سے 2-3 باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، صحابہ کرام کے بارے میں اور اہل بیت نبوت عظام کے بارے میں۔ تو آپ کو شاید معلوم اب ہو گیا ہوگا کہ یہ نعرہ صحابہ کا کیوں لگا تھا، کیونکہ کچھ پلید روحیں تھیں تو میں نے کہا پلید روحیں نکل جائیں، اور مسجد کے اندر سبیل بھی ہم نے اس لیے لگائی ہے کہ تاکہ کوئی کتا پانی نہ پی سکے۔ ہاں جی، جن کو وہ نعرہ پسند نہیں ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ صحابہ سے محبت کرتے ہیں؟ ان کے چہرے دیکھ لو نا، کتنے بھڑے چہرے ہیں ان کے۔ اور امام حسین خود صحابی ہیں کہ نہیں ہے؟ مولا علی صحابی نہیں ہے؟ حسن پاک صحابی نہیں ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا صحابیہ نہیں ہے؟ تو پھر اس بات کا جھگڑا۔ آج میں نے آپ سے 1-2 شعوری باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے جو خارجی ٹولہ نا، خارجی ٹولہ کہتا ہے جی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہو گئے، تم کہتے ہو علی مدد کرتا ہے، نبی مدد کرتا ہے، مدد کو کیوں نہیں پہنچ سکے؟ یہ خارجی ٹولے کا ان کا ایک معمول ہے، تو یہ جواب ہی دینا ہے میں نے آپ کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو آج محفل سجائی ہے امام علی مقام کی شان مبارک میں، اس کا فائدہ بھی ہمیں ہوگا کہ نہیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ امام علی مقام کی شہادت کا پیغام ہمارے نام کیا ہے؟ بس اتنی میں نے باتیں آپ سے کرنی ہیں اور اپنی بات کو میں نے ختم کرنا ہے۔ تیمور لنگ ایک بادشاہ تھا، اور یہ چور بھی تھا، ڈکیت بھی تھا۔ ایک جگہ اس نے بکریاں چرائیں تو یہ دوڑتا جا رہا تھا۔ ابن حماد نے شذرات الذہب میں لکھا ہے، تو اس نے پیچھے سے زور کی تلوار ماری تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس وجہ سے یہ لنگا کے چلتا تھا، اس کو اس لیے تیمور لنگ کہتے ہیں۔ اور یہ چنگیز کی اولاد میں ہے، بہت شفاق، بڑا ظالم۔ جب پیدا ہوا تھا تو اس کے دونوں ہاتھ خون سے بھرے ہوئے تھے، پیدا ہوتے ہی جب انہوں نے دیکھا نا خون سے ہاتھ لت پت ہیں، انہوں نے کہا بندہ پتر نہیں، کوئی کام دکھائے گا، ضرور دکھائے گا کوئی نہ کوئی۔ تو فوراً انہوں نے کہا نہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہو نہیں، یہ ظالم ہے، شفاق ہے۔ تو چنگیز کی اولاد میں آئی ہے، اور جس نے اس کے خلاف بات کی اس نے بستیاں اڑوا دی، بندے مروا دیے، مکان اڑوا دیے، بڑا ظالم شفاق تھا۔ لیکن حافظ قرآن بھی تھا، قرآن پاک بڑا اس کو یاد تھا، فارسی زبان میں بڑا عبور تھا، عربی زبان پہ بڑا اس کو عبور تھا، ترک زبان بڑی جانتا تھا، صلحاء علماء کا بڑا احترام کرتا تھا، اور اہل بیت نبوت سے بڑا پیار کرتا تھا۔
اہل بیت نبوت سے بڑا پیار کرتا، اور اس نے جو سلطنتیں جو اس کے زیر نگیں آئیں وہ گنوانے نہ ہوں تو سارا ٹائم وہیں لگ جائے گا، ہندوستان تک وہ پہنچایا تھا، اور بڑا محنتی، یعنی اس لنگ کے باوجود کھڑا ہو کے نماز پڑھتا تھا، بیٹھ کے کبھی نہ، کھڑا ہو کے نماز پڑھتا، تلاوت قرآن پاک سنتا تھا، اہل بیت نبوت سے بڑا پیار تھا اس کو، جہاں بھی اس کو سادات کرام نظر آیا اس نے جھک کے سلام کیا۔ یار آج 1400 سال کے بعد ہم ایک عام سے مسلمان اگر سادات کو دیکھ کے اپنا سر جھکا لیتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے صحابہ کرام نے سر اٹھا لیے ہوں گے؟ ان کو پتہ نہیں تھا سادات کے احترام کا، ہمیں پتہ ہے۔ اس پہ میں بات کروں تو اس پہ اور مزید ٹائم چاہیے۔ تو تیمور لنگ جو ہے وہ مر گیا۔ تو ان شیخ زین الدین عبد الرحمن الخلال البغدادی فرماتے ہیں ان بعض عمراء تیمور لنگ اخبر انه كان لما مرض الموت، جس وقت بیمار ہوا نا تو وہ بڑا پریشان ہوا اور اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو گیا۔ تو جب اس کو ہوش آئی نا تو پوچھ رہا ہاں بھائی تیرا سیاہ؟ اس نے کہا ان ملائکۃ العذاب اتوہ، عذاب کے فرشتے میرے پاس آئے۔ پھر رسول اللہ آ گئے، فرمایا اذهبوا عنہ فانه كان يحب ذریتی، فرمایا ہٹ جاؤ، گناہ دیکھتے ہیں۔ فرمایا تم گناہ دیکھتے ہو، میری اہل بیت کی محبت نہیں دیکھتے؟ میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے، ہٹ جاؤ ادھر سے۔ پھر جب مر گیا تو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا شمس الدین محمد بن حسن الخالدی قال رأى بعض اصحابنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام ورأى عنده تیمور لنگ، ہم نے ہمارے دوستوں نے دیکھا سرکار کی بارگاہ کے اندر حضور کے صحابہ بھی ہیں اور تیمور لنگ بھی وہیں پہ کھڑا ہوا ہے۔ فقال له، دوست نے کہا وصلت الہنا یا عدو اللہ، اور اللہ کے دشمن تو یہاں کیسے پہنچ آیا؟ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیک یا محمد فانه كان يحب ذریتی، فرمایا چپ چپ، تیمور لنگ نو گل نہ کری پیا، تو نہیں پتا کہ تیمور لنگ میری اولاد نے محبت کر دے۔ تو محبت در یار تک، در مصطفیٰ تک لے گئی اور حبیب کردگار کے قریب کر دیا۔ تو محبت کرنے والا، اور محبت کا مطلب کیا ہے؟ حضور پاک نے خود فرمایا نا مولا علی کو، لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، علی تجھ سے جو پیار کرے گا وہی مومن، جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ منافق۔ تو علی سے پیار کرنے والا مومن، بغض رکھنے والا کیا؟ منافق۔ تو مولا علی فرماتے ہیں میں نے سرکار سے یہ بات بھی سنی ہے، چار کی محبت مومن کے سوا کسی کے دل میں جمع نہ ہوگی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، چار کی محبت مومن کے سوا کسی کے دل میں جمع نہ ہوگی۔ اور حضرت امام حسین تو دلیر تھے ہی تھے، وہ تو شجاعت انہیں ورثے میں ملی، حضور نے خود عطا فرمائی شجاعت ان کو، تو وہ تو تھے۔ تو حضرت امام حسین کے ایک بیٹے کا ایک یہاں واقعہ لکھا ہے، ان کا نام ہے عمر بن حسین۔ حسین کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ عمر بن حسین۔ جب یہ کربلا سے گئے نا تو وکان صغیرا جدا، بہت چھوٹے سن، نکڑے جیسا۔ تو یزید کے دربار میں جب پہنچے اس نے بچے کو دیکھا، انہیں کو چھوٹا جا بچہ ہے، تو آکھنے لگے میرے پتر نہ لڑنا ہے، خالد اس کا نام ہے، خالد بن یزید، اس طرح لڑے گا، کشتی کرے گا، کی خیال ہے؟ تو آپ میدان میں کھڑے ہو گئے، حضرت عمر بن حسین میدان میں کھڑے ہو گئے، فرمایا آتنی سکہ سکینا وآتے سکینہ حتی نقاتل، اور یزید تو کی سمجھے کہ ساڑا پیو دنیا تو چلے گیا تیری شہادت بھول گئے، پھڑا اپنے منڈے تو پکڑا اپنے منڈے کو چھری، تگڑی چھری، مجھے بھی پکڑا، میں دیکھتا ہوں جیتتا کون ہے، اس کو پتہ چل جائے گا حسین کا بیٹا بھی حسینی خون ہے۔ اتنے دلیر، یعنی وہاں سے جو دلیری چلی یہاں تک پہنچی۔ تو اگر ان کی یاد میں کوئی بندہ بھی محفل سجائے، بشرطے کہ حضور پاک کے صحابہ سے بھی پیار ہو، کیونکہ مولا علی پاک فرماتے ہیں مجھے حضور نے فرمایا جنت کا ٹکٹ اس کو دینا ہے جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہو، ادروائز اس کو ٹکٹ نہیں دینا۔ تو اب میں سوال کی طرف آتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جناب یہ بتائیں وہاں کرب و بلا میں مدد کیوں نہیں ہوئی؟ تو میں ادھر جانے سے پہلے میں آپ کو جھنگ لے چلتا ہوں۔ جھنگ میں ایک بزرگ ہے، ان کا نام ہے حق باہو رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ مادرزاد ولی بھی ہیں، صاحب حضوری بھی ہیں۔ تو حق باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے مولا علی آئے
اور اپنی سواری پہ سوار کر کے حضور کی کچہری میں لے گئے. شور کوٹ جنگ یہاں سے لے گئے مجھے، پھر واپس بھی چھوڑ گئے. میاں والی جیل میں چلے، غازی المدین شہید فرماتے ہیں مجھے مولا علی ہے حضور کی بارگاہ میں لے گئے. حضور نے فرمایا اگر چاہے تجھے بچا لیں، چاہے تو جام شہادت نوش کر لے، تیری کیا رائے ہے؟ قاضی صاحب کہنے لگے مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو، تیرے نام پر مٹا ہوں، مجھے کیا غرض نشان سے. حضور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، یہ جان کا آخری قطرہ، خون کا آخری قطرہ بھی آپ کے ناموس پہ قربان ہے. تو حضور اگر چاہیں تو علم و دین کو بچانے کے لیے، چاہیں تو حق باؤ کو وہاں سے بلوا لیں، چاہیں تو غوث اعظم کے پاس بغداد میں آ جائیں. میرا بیٹا واز کیوں نہیں کرتا؟ تو حضور کے لیے کرب و بلا دور تھا. جناب عثمان غنی پاک کے بعد حضور آئے مشکیزہ پانی کا لیے ہوئے، یہ لو عثمان، یہ مشکیزہ پانی کا، چاہو تو تمہیں بچا لیں، چاہو تو ہمارے افطار کرو. عثمان غنی پاک نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں بچنا نہیں چاہتا، میں جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں، مجھے بچنا گوارا نہیں. تو حضور وہاں پہنچ سکتے، یہاں نہیں پہنچ سکتے. تو اصل میں نا آپ سمجھے نہیں ہے کہ حسین پاک ہیں کہاں پہ. اگر آپ سمجھ جاتے تو یہ بات نہ کرتے. دیکھو باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، ٹیچر ہے، استاد ہے، کوئی بھی ہے، مدد کرے، بچے کو پڑھائے، سکھائے، لکھائے. وہ کہے بھئی یہاں یہ قانون جاری ہوتا ہے، یہاں یہ ہوتا ہے، یہاں یہ ہوتا ہے، بچے کو پڑھائے، سمجھائے، سارا کچھ کرے. لیکن جب بچہ کمرہ امتحان میں چلا جائے تو پھر باپ کا وہاں جانا بنتا ہے. تو امام حسن رضا نے فرمایا نہیں، رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہے حسن و عشق، رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہے حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، کربلا میں ہو رہا ہے. تو امام علی مقام جو کرب و بلا کے میدان میں امتحان میں تھے، اسی امتحانی مرکز سے جب مولا علی گزرے آپ نے فرمایا یہاں پہ ان کے اونٹ بیٹھیں گے، یہاں ان کے خیمے لگیں گے، یہاں میری اولاد شہید ہوگی. اور وہ وقت تھا، یہ نہیں کہ علم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، پتہ تھا. حضور پاک کو پتہ تھا. کیا جبریل امین نہ آئے جس وقت امام حسین سرکار کی داڑھی مبارک میں انگلیاں ایسے ڈال رہے تھے؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ اس سے پیار کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں، آپ کی امت اسے کرب و بلا کے میدان میں شہید کر دے گی. تو پھر ایسے ہاتھ اٹھایا، کربلا کی مٹی دائی، یہ جب مٹی خون بن جائے سمجھنا آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے. تو سید ام سلمہ کو مٹی پکڑائی، حضور نے فرمایا میرا بیٹا شہید نہ ہو، فرمایا میرا بیٹا شہید نہ ہو، فرمایا نہ میرے بیٹے جانا کرب و بلا کے میدان میں. اور ان سارے پیروں کو بتانا پیری یہ نہیں ہوتی اپنی مسند کے بیٹھ کے تعویذ دینا، دم درود کرنا. اس سے بڑی اور کون سی جگہ تھی، اس سے بڑی مسند کون سی تھی؟ سرکار کا روزہ، حضور کا نواسا ہے، وہیں بیٹھ کے تعویذ دیتا، دم کرتا، دنیا میں کتنا کام پھیلتا، لیکن نہیں. اور ایک بات اوزے نشین کر لیں، دو مبارک شخصیات ہیں. ایک شخصیت کا نام ہے حضرت امیر معاویہ، وہ صحابی رسول ہیں، اور ایک لعین کا نام ہے یزید. تو ان دونوں کے دور میں تھوڑا توجہ کر لیں. جس وقت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، حضرت امام حسن حسین کوفہ میں رہتے تھے، کوفہ سے مدینہ آ گئے، مدینہ رہنے لگے. اور جب یزید کا دور آیا تو انہیں مدینہ چھوڑ کر وہاں کوفہ چلے گئے. اور تیسری بات جو بڑی اہم ہے، یہ کربلا کا میدان کیوں بپا ہوا؟ یزید برحق خلیفہ نہیں تھا تو حسین کھڑے ہو گئے. اور اگر صدیق اکبر حق خلیفہ نہ ہوتا علی کھڑے نہ ہوتے، عمر نہ ہوتے تو پھر وہاں کھڑے نہ ہوتے. امیر معاویہ تک سب نے مانا کہ برحق خلیفہ ہیں، اگر برحق نہیں تھے تو پھر کھڑے کیوں نہ ہوئے؟
اور چوتھی بات، تقیہ اپنی موت آپ مر گیا، دل میں اور ہوتا ہے، زبان پہ اور ہوتا ہے۔ حسین نے کرب و بلا کے میدان میں جا کے بتا دیا جو کچھ حق سمجھتے تھے، ہم کربلا کے میدان میں آ گئے۔ اور یہ اکیلا میں نہیں آیا، اپنا دودھ پیتا بچا علی اصغر بھی لایا ہوں، علی اکبر بھی میرے ساتھ ہے، میری بیٹیاں بھی میرے ساتھ ہیں، میری بہنیں بھی میرے ساتھ ہیں۔ میں کرب و بلا کے میدان میں آ گیا ہوں، اور وہاں جا کے اپنے ڈیرا جما لیا آپ نے۔ اور وہاں آپ کا کیا خیال ہے؟ امام حسین ایسے تھے، رات کو سیدہ خاتون جنت نے وہاں پہ جھاڑو دیا۔ اس کرب و بلا کے میدان میں، اس مرکز امتحان میں نبی مدد کرنے نہیں گیا، نبی نے حسین کو شجاعت دی، نبی نے حسین کو صبر دیا، نبی نے حسین پاک کو ثبات عطا فرمائی، پھر وہیں کھڑے رہے، خون جمع کرتے رہے بوتل کے اندر۔ فرمایا ہم نے دن کو خواب دیکھا تو بوتل خون کی ہاتھ میں تھی، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میرے بیٹے حسین اور ان کے رفاقہ کا خون ہے۔ حضور خون وہاں سے لائے، اور خون جیسا بھی ہو، خون میں کیا خوشبو ہوتی ہے، جیسا بھی بندہ کہنے جی میں جی بڑا خوبصورت ہے، بڑا سونا، تو خون میں سے خوشبو ہوتی ہے۔ لو جی میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ کہتے ہیں لما اخرج من المشهد باسقلان وجد دمه لم يجف وله ريح كريح المسك۔ کہتے ہیں جب مشہد سے ہم اسقلان کی طرف نکلے، جس پتھر پہ امام علی مقام کا سر انور رکھا گیا وہاں خون موجود تھا۔ جب قریب سے گزرے خوشبو میں نہا گئے، جھوم گئے، ارے کیا ہوا؟ کہا لگتا تو شکل سے خون ہے لیکن خوشبو کستوری کی آ رہی ہے۔ اور آج تک وہ پتھر خشک جیسے تھا ویسے ہے۔ تو امام علی مقام امام حسین نے جس پتھر پہ سر رکھا وہ پتھر بھی آج سلامت، اور امام علی مقام خود۔ یہ تو انہوں نے کہانیاں گڑی ہوئی ہیں۔ میں ویسے پوچھتا ہوں، بڑے ادب سے پوچھتا ہوں آپ سے، کسی کی ماں بہن بیٹی بازار میں جائے، کوئی بندہ اس کا دوپٹہ اتار لے تو کیا اس کی تقریر کرنی چاہیے دوپٹے اتر گئے؟ میری بہن کا دوپٹہ کسی نے اتار لیا تھا، کوئی کہے گا؟ چھپاتا ہے بندہ۔ اور یہاں بیان ہو رہا ہے بیویوں کو دوپٹے اتر گئے، فلان ہو گیا، یہ ہو گیا۔ نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے، چھین لے کوئی ردائیں۔ آج سیدہ زینب کا مزار مبارک، ایک بندہ یہاں پاکستان سے سیدہ کے مزار کے اوپر گیا حاضری کے لیے، تو وہاں جو بندہ کھڑا تھا اس نے کہا شف میری طرف دیکھ، لا تو شف القبر، اندر جائیں ایک قبر نو تکی نہ پیا تھلے ویکھی۔ کہتے ہیں میں اندر گیا، جس بات سے منع کر تو بندے کی دماغ کھوپڑی ہے نا، اندر گیا، کہتے ہیں میں نے کہا یہ کیا بات انہوں نے کر دی ہے، قبر کو نہ دیکھی۔ اندر گیا، قبر کو دیکھا، ایسے سر نیچے کر دیا گیا، دوسری بار دیکھا پھر سر نیچے، جب تیسری بار دیکھا نا تو غیبی طاقت نے اس کی گردن مروڑ دی ایسے کر کے، خوف کے مارے باہر نکل آیا۔ اس نے کہا کیا ہے؟ بندہ تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا یہاں ملائکہ کی بارات کھڑی ہے، تو جو ملائکہ کی بارات سیدہ کی مزار کو نہیں دیکھنے دیتی، وہ انہوں کو کیا کہتی ہے؟ دوپٹے چھیننے دیتی ہے؟ جرات ہے ان کی کہ میرے نبی کی شہزادیاں ہوں، کسی کے جرات ہے بھلا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خود ایک من گھڑت کہانیاں، خود ایک سٹوریاں بنائی ہوئی ہیں۔ اور آپ کے ذہن میں آ جائے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرب و بلا کے میدان میں پانی کو ترستے رہے، نہیں نہیں نہیں، بلکہ حسین کے ہونٹوں کو پیاسا پانی ترستا رہا۔ حسین چاہتے تھے پانی۔ اور یار امام نبھان نے لکھا ہے اس کے اندر، جامع کرامات اولیاء کے اندر، اور اشرف الثانی جمال الاولیاء میں لکھا ہے، ایک بزرگ تھے، وہ نا بادل فروخت کرتے تھے، کتنی بارش چاہیے تمہیں؟ وہ کہتے جی 2 دن کے لیے بارش، اتنے پیسے دے دو، بادل لے جاؤ، بارش برسا رہا ہے۔ ایک اللہ کا ولی بادل فروخت کرے، اور ولیوں کا سلطان امام حسین اس کے پاس نہیں۔ اور اے جڑی گل تسی بنائی نا جی، او جی لٹے گئے جی، پٹے گئے جی، کچھ نہیں کر سکتے، نہیں نہیں نہیں، میاں صاحب فرمایا وس ہوندیاں زور نہ لایا، طاقت تھی، قوت تھی، لیکن وس ہوندیاں زور نہ لایا، من بیٹھے رضائیں، دنیا تو پیاسے گئے، دین دنیا دے سائیں، وس ہوندیاں زور نہ لایا۔ میں حقیقت دکھاتا ہوں آپ کو، ایویں گل نہیں کی، میں دکھاتا ہوں آپ کو۔
امام زین العابدین جس وقت انہوں نے قید کیا ہوا تھا، ایک مرید آیا کہنے لگا حضور تانوں قید کی تو آئے نے ایڈے تالے مارے نے، آپ نے ایسے کیا زنجیریں پر جا پڑی؟ اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ فرمایا اسی وس ہوندیاں زور نہیں لایا، اسی رضا مان بیٹھے ہیں، ورنہ کیسی کڑی طاقت ہے کائنات دی انہیں سانو آگے نپے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور امام علی مقام تو امام علی مقام ہے، ان کی تو شان وراء الورا ہے، ان کے بارے میں کیا بتاؤں آپ کو۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے سر انور کی برکت، اس پہ سے میں ایک بات آپ کو سناؤں تو کہتے ہیں کہ سلطان ناصر الدین کے جو مصاحب تھے ان میں سے ایک بندے کے اوپر الزام لگا کہ اس کو نا شاہی خزانے کا پتہ ہے کہاں پہ ہے، تو اس کو پتہ ہے۔ اس نے کہا لے آؤ اس کو، تو اس کے سر کے اوپر نا کوئی چیز مل کے اوپر چمڑا باندھ دیتے، تو وہ کیمیکل تھا کہ چند منٹوں میں اس کا سر بندے کا گل جاتا، بندہ مر جاتا فوراً۔ اس کے سر پہ وہ کیمیکل ملا وشد علیہ، تو پھر اس کے اوپر انہوں نے وہ آ کے چمڑا باندھ دیا۔ تو سب سے بڑا عذاب تھا ان الانسان لا یطیق صبر علیہ ساعۃ، ایک لمحہ بھی انسان اس پہ صبر نہ کر سکتا، الا تتنقب دماغہ وتقتلہ، اس کا دماغ کھول جاتا اور اس کو مار دیتی وہ تکلیف۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عاشق کھڑا رہا، ایک بار پھر دوسری بار پھر کئی بار مرارن کئی بار کیا، پھر اس نے کہا زیادہ کیمیکل لگاؤ، مرتا کیوں نہیں ہے، اس کے سر میں کیڑے کیوں نہیں پڑتے، کیا ہوا؟ پھر اس کو بلایا، کہا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا حملت رأس الحسین لما جاء، کہنے لگے جب امام حسین کا سر انور وہاں سے روانہ ہوا، وہ سر انور اٹھانے والے بندوں میں ایک میں بھی تھا، میں نے اپنے سر پہ اٹھایا ہے، کائنات کی کوئی طاقت میرے سر کو تکلیف نہیں دے سکتی، یہ امام حسین کے سر کی برکت ہے۔ تو تم نے خود ہی گھڑے ہوئے ہیں عقیدے، خود ہی بنائے ہوئے ہیں عقیدے۔ اور امام علی مقام امام حسین کے مزار پر انوار پر ایک بندہ جا کے حاضری دیتا، کہتا السلام علیکم، فرماتے وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ اچھا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہو؟ فرمایا ٹھیک ٹھاک ہو، چلا جاتا، دوبارہ آتا، روزانہ کہتے ہیں میں روزانہ جاتا، روزانہ جواب ملتا۔ ایک دن میں گیا، میں نے سلام کیا، امام علی مقام خاموش، کوئی جواب نہیں دیا، چپ، میں بیٹھا رہا بڑا پریشان، واپس آیا۔ دوسرے دن میں گیا، میں نے سلام کیا تو جواب دیا، میں نے کہا میرے ساتھ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ وہ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ فرمایا نہیں، تو کل جواب کیوں نہیں دیا؟ فرمایا کل میری قبر میں میرے نانا مصطفیٰ آئے ہوئے تھے، میں ان سے بات کر رہا تھا۔ تو حضرت سید توکل شامبالی فرماتے ایک بندہ نے دودھ کی سبیل، تو ڈاکو نے اس کو گھیرا ڈال لیا، جنگل میں تھا، اچانک ایک بزرگ آئے، ہاتھ میں تلوار تھی، کہتے مدد نہیں کر سکتے، پاگل ہو یا تلوار تھی آپ تشریف لائے سے، اور اس طرح سب کو طے کیا، اس کو پکڑا، کہا یہ تمہارا گھر ہے، جاؤ تم۔ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ فرمایا 10 محرم کے سبیل بھی لگاتا ہے، نام بھی پوچھتا ہے، شہادت حسین، اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وما علیہ الا